السلام علیکم جی. کسی بھی ملک کی سٹاک مارکیٹ اس کا اقتصادی اشاریہ یا اکنامک انڈیکیٹر نہیں ہوتی. ہاں، یہ معیشت کا تھرمامیٹر یا بیرومیٹر ضرور ہوتی اور اس ملک کے اندر معیشت بہتری کی طرف گامزن ہے تو سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ بلندیوں کے اوپر اڑ رہی ہوتی ہے، اور اگر اس ملک کی معیشت کا برا حال ہے تو سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ نیچے کی طرف لڑک رہی ہوتی ہے. اور سٹاک مارکیٹ جو ہے میں اس بات کا دائی رہا ہوں کہ سٹاک مارکیٹ کے اندر جو مارکیٹ کی بڑھوتری کا جو انڈیکیٹر ہے وہ ایک ڈکراتا ہوا ایک جسے کہنا چاہیے کہ پوتریا آیا، پنجابی سے کہنے ہیں غصے میں آیا ہوا جو ہے وہ ایک بھینسا ہے. ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ اسے سونے کے بچھڑے کی جوانی بھی کہتے ہیں. سونے کے بچھڑے کے پجاری جو ہیں آپ کو پتہ ہے ان کا ذکر جو ہے وہ مختلف آسمانی مذاہب میں ہے اور قرآن کے اندر بھی ہے. تو خیر، سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ کاروبار کی نشانی، اور وہ کاروبار جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. پاکستان کی سٹاک مارکیٹ تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے اس جمعے کو 59,000 پوائنٹ کے اوپر اس نے کلوزنگ دی ہے. اس کا مطلب ہے کہ معیشت میں کہیں نہ کہیں بہتری آ رہی ہے، یا کم از کم بہتری کا ماحول پیدا ہو رہا ہے. وہ پنجابی جو کہتے ہیں کہ ماحول بنائیے، ماحول پیدا کریے، ماحول بنائیے. تو وہ ماحول بن رہا ہے جی. اور اس ماحول کے اوپر آج ہم بات کریں گے. پٹواری سارے اگے آ جاؤ. اور اگر آپ دیکھیں تو اس کا آغاز کب ہوا ہے؟ یہ اب یوتھی بھلے مجھے گالیاں دیں، جو کچھ مرضی کریں، اس کا آغاز میاں نواز شریف کی واپسی کے بعد ہوا ہے بڑھنے کا. میرے دادا پوتا شو اٹھا کے دیکھ لیجئے پچھلے 3 سال کے. میں لوگوں کو روک کے منتیں کر کے کہتا تھا کہ یار یہ شیئر جس لیول پہ ہیں یہ اس لیول کے شیئر نہیں ہیں. یعنی ہب کو یار جس کی قدر جو ہے، جس کے شیئر کی قیمت 60 روپے تھی، وہ سال کے 30 روپے آپ کو منافع میں لوٹا دیتا ہے. یار یہ 60 روپے کا شیئر نہیں ہے، اسے 150 کا، 200 کا، 250 کا ہونا چاہیے. اتنا پروفٹ دینے والا شیئر جو ہے وہ نہیں جی. وہ ون ٹائم اس نے دے دیا، لیکن پھر بھی وہ اتنے کا شیئر نہیں. اس طرح میں اور بھی بہت ساری کمپنیوں کے نام لے سکتا ہوں. یار ملٹ ٹریکٹر جو ہے وہ جتنا منافع دے رہا تھا اپنے سرمایہ کاروں کو سالانہ، وہ مائنڈ بوگلنگ تھا. ٹھیک ہے نا؟ اور اس وقت جو تھا وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، شرح سود جو تھی وہ 15% تھی. وہ سال کا 25%، 30% پروفٹ دے رہا تھا. یار یہ نہیں جسٹیفائی کرتی یہ قیمتیں. سٹاک مارکیٹ نے اوپر بڑھنا تھا لیکن اس سے ایک صرف پش کی ضرورت تھی، اور وہ پش مل گیا. دیکھیے، میں اس پش کا ایک اور پہلو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ صرف نواز شریف ایسی پٹواریاں خوش کرنے واسطے کہہ دیتا ہے. اکانومی پچھلے ایک کوارٹر کے اندر بہتری کی طرف گامزن ہوئی ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا. پچھلے 3 ماہ کا سروے آیا ہے جو میں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. وہ 3 ماہ کے اندر بڑھوتری یا بہتری کی گنجائش جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے. اپسوس جی، ہمارے عبدالستار انجم صاحب ہیں، آؤ جگر ہیں، اپنے پرانے بچپن کے یار ہیں. یہ ایک کمپنی ہے، ادارہ ہے، اور اپسوس اس کا نام ہے. یہ اپنا جسے کہنا چاہیے فرانس کے اندر بیس کرتا ہے، اور یہ اپنی سروے کر کے کمرشل لیول کے اوپر ان کمپنیوں کو بیچتا ہے، باقاعدہ پیسے لے کے. سانو مفتہ لگ جاندہ ہے نا ستار صاحب، اور وہ جو ہے بیچتا ہے اور اس کے پیسے وصول کرتا ہے. اور وہ کمپنیاں اس کے سروے کی بنیاد کے اوپر اپنے 3 ماہ کے اگلے پروڈکشن کے جو پیٹرنز ہوتے ہیں ان کو پلان کرتی ہیں. یہ بات سمجھ آ گئی؟ یہ مطلب ہے کہ اگر یہ کوئی یوتھیاپا کرن گے تو کمپنی جس نے پیسے دینے انہیں کہنا نکل بھی تو جھوٹا ثابت ہو گیا. اگر انہوں نے کوئی بونگی مار دی تو جو کمپنی ان سے ان کی سروس لے رہی ہے اور بھاری رقم کے سروس لے رہی ہے، اس نے کہنا نکل بھائی، نکلی گلی سے، تم نے بونگی مار دی، تمہاری تو سروے غلط ثابت ہو گیا، ہمیں تو وہ رزلٹ نہیں ملے. اس کی رپورٹ آئی، میں ایک دن تاخیر سے اس کے اوپر کر رہا ہوں،
اور اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے اندر پچھلے 3 ماہ میں ان لوگوں کی تعداد کے اندر اضافہ ہوا ہے جو کہتے ہیں کہ معیشت درست سمت میں جا رہی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو جناب عمران احمد خان نیازی کے آخری دنوں کے اندر ایسے لوگوں کی تعداد 74% تک چلی گئی تھی جن کا خیال تھا کہ معیشت جو ہے وہ بہتری کی طرف نہیں جا رہی، اور پھر یہی صورتحال کم و بیش جو تھی وہ پی ڈی ایم کی 16 ماہ کی حکومت کے اندر رہی۔ پہلی دفعہ اس کے اندر بہتری آئی ہے، آپ سمجھ لیں کہ پچھلے کم از کم 3 سال کے بعد پہلی دفعہ بہتری آ رہی ہے، اور اس بہتری کے مطابق لوگوں کا یہ خیال ہے، جن لوگوں سے اس کمپنی نے سروے کیا، پوچھا کہ جناب معیشت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، تو پہلے جو 30% لوگ کہتے تھے اب 40% لوگوں نے کہا ہے کہ معیشت بہتری کی طرف گامزن ہے۔ اگرچہ 60% کا خیال ہے کہ نہیں معیشت کے اندر کوئی بہتری نہیں ہے، لیکن یہ جو 30 سے 40% کا سفر ہے، بلکہ 25 سے 40% کا سفر ہے، یہ بہت بڑی چھلانگ ہے، اور یہ والی تبدیلی اس پچھلے 3 ماہ کے اندر آئی ہے۔ دوسرا جی، اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ پاکستانی جو کہ مطلب کتنے پاکستانی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے کون کون سے مسائل ہیں، ٹھیک ہے، تو لوگوں کا خیال، ان لوگوں کا خیال جن کے خیال میں بیروزگاری سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہ 63% لوگوں کا خیال تھا، ٹھیک ہے، اب ان کی تعداد کم ہو کے 57% ہو گئی ہے۔ یہ پچھلے 2.5 سال 63% لوگوں کا خیال تھا کہ بیروزگاری سب سے، ویریشن ہوتی رہتی ہے کہ بیروزگاری سب سے بڑا مسئلہ ہے، لیکن اب 57% لوگوں کا خیال ہے کہ بیروزگاری سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ پہلے 50% لوگوں کا خیال تھا کہ غربت بہت بڑا مسئلہ ہے، مطلب ان کا خیال تھا کہ غربت سب سے بڑا مسئلہ ہے، دوسرے نمبر کے اوپر سب سے بڑا مسئلہ، لیکن اب 41% لوگوں کا خیال ہے کہ غربت سب سے بڑا مسئلہ۔ اس کا مطلب ہے کہ اس دوران معیشت کے اندر کچھ بہتری آئی ہے، 10% تو دیو نا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جی جو ہے وہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ٹیکس جو لگ رہے ہیں ملک کے اوپر یا ان کے اوپر، پہلے جن لوگوں کا خیال تھا کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ان کی تعداد 33% تھی، اب وہ کم ہو کے 15% رہ گئی ہے۔ اس کے بعد جناب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ 480% گیس کی پرائسز بڑھنے سے لوگ جو ہیں ان کا خیال ہے کہ انرجی کی اور پٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ اچھی نہیں رہ گئی، مطلب کہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی ہیں۔ حالانکہ عام لوگوں کے لیے جو قیمتوں گیس کا بل ہے اس کے لیے یہ انشور کیا، عام لوگوں سے مراد میری 3 اور 5 مرلے کے گھر والے، ٹھیک ہے۔ اس سے اوپر جو بل آ رہا ہے وہ آپ کے گھر کے رقبے کے بڑھنے کی وجہ سے انہوں نے آپ کے اوپر بڑا والا برڈن لگا دیا۔ پر کنال کے اندر رہنے والا بندہ جو ہے وہ 150 روپے بل دیتا ہے گیس کا، تو یہ تھوڑی سی شرم کی بات ہے نا، اس کی کیپیسٹی کے مطابق لیا جائے۔ اگرچہ میں اس سے ایگری نہیں کرتا، لیکن ایک فارمولا لگایا ہے کہ جتنا بڑا اس کا گھر ہے اس کو وہ بڑے والا ٹیرف لگایا جائے، ٹھیک ہے۔ اور جو چھوٹے گھر ہیں ان کی لیے طے کر دیا گیا کہ 900 روپے سے ان کا بل زیادہ نہیں آئے گا، لیکن 150 سے 900 کا سفر جو ہے وہ بھی 12 لکھ سفر ہے۔ آپ بھی پہلی فرصت کے اندر جو سمارٹ برنر ہے وہ اپنے چولہے کے اوپر لگوائیے، تاکہ آپ 70% گیس ضائع کرنے اور 30% جلانے کے جرم کے مرتکب ہونے سے بچ سکیں، اور جو گیس آئے وہ 60% 65% جلے اور آپ کا بل کم آنا ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے۔ تو برنر کے اوپر پیسے خرچ کر لیں۔ دیگی برنر جڑا کہ اوپر والا ٹوپی الگ ہوں ہے تو تھلے والا الگ ہوں ہے، اس سے جان چھڑا لیں، آپ کی مہربانی ہے۔ دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے، اپنے نیچرل ریسورسز کو اس طرح ضائع نہ کریں، ایویں ہی میں گل کرتے نہیں چاہیے۔ گزشتہ سال جو ہے وہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ اس سال اس میں بہتری آئی ہے۔ بس جی یہ ہے جی۔ تو میں نے کہا کہ یہ چونکہ کچھ بہتری کی خبریں ہیں، اور یہ کوئی اچھا مزے کی بات اپسوس کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں، ایک اور ہے جو کہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ اپسوس وہ کمپنی ہے
کہ اس نے کبھی بھی سیاسی سروے کے اندر اپنے آپ کو انڈلج نہیں کیا، حالانکہ ان کو ہفتہ وار سروے کرنے کا، اور ان کا کاروبار ہے بھائی، ہفتہ وار سروے کر کے دیں اور ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے، یہ آفر ان کو پی ٹی آئی کی طرف سے ہوئی تھی۔ پاکستان کے اندر موجود جتنی بھی کمپنیاں ہیں ان کو پی ٹی آئی نے ہائر کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور ہر ہفتے ان سے سروے کروایا جاتا ہے۔ اس واردات کا جو انچارج ہے وہ جبران الیاس ہے، امریکہ میں ہے، جو کہ سی آئی اے کے لیے بھی کام کرتا رہا ہے اور بڑے فخر کے ساتھ جو ہے وہ یہ بات بتاتا ہوا پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپسوس والوں کو آفر تھی کہ وہ اس طرح کے سروے چرن کر کے، جھڑک کے، مینوفیکچر کر کے ان کو دیں، اور دیکھیے اس وقت جناب فیض حمید صاحب، ون اینڈ دا اونلی، ان کا قہر اور غضب تھا، اور پھر انکار کرنا اس کے، اور کہنا جی ہم تو یہ پروفیشنل کام کرتے ہیں، ہمارا اس سے کیا لینا دینا، ٹھیک ہے نا۔ اب جنہوں نے وہ نان پروفیشنل کام کیے تھے ان کو پھر پریس کانفرنسیں کرنی پڑ گئی ہیں نا۔ وہ لاہور سے جو ایم این اے تھی خاتون پی ٹی آئی کی، جنہوں نے پچھلے دنوں پریس کانفرنس کیا، وہ تھی اپنی بھی سروے ایجنسی کی سی، ٹھیک ہے نا، سروے بھی دیتی تھیں اور پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرین کو ٹریننگ بھی دیا کرتی تھیں، ٹھیک ہے، بڑے تھبنٹو سنا ہے انہیں ملے ہیں، اس کام کے ملتے رہے۔ تو خیر یہ پازیٹیو بات تھی جی، پاکستان کی اکانومی کے اندر پازیٹیوٹی کا عنصر بڑھنا شروع ہوا ہے۔ آپ اس کو نواز شریف سے جوڑ سکتے ہیں کہ ان کی واپسی اور ان کی جو اسٹریٹجی رہی ہے، آپ اس سے جوڑ سکتے ہیں، آپ اس کو وہ جو ایس آئی ایف سی بنی ہے اس سے جوڑ سکتے ہیں کہ اس نے جناب اکانومی کے اندر سمودھ رننگ کو شروع کر دی ہے، لیکن بہتری ہوئی ہے۔ میں نے کہا اس بات کی نشاندہی کر دی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔